وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور اے نبی انہیں خبر دے دیجئے ابراہیم کے مہمانوں کی۔ وہ مہمان کون تھے؟ فرشتے تھے، انسانی شکل میں آئے ہوئے تھے۔ اذ دخلوا علیہ، جب کہ وہ داخل ہوئے ان پر، ان کے گھر آئے، فقالوا سلاما، تو انہوں نے کہا آپ پر سلامتی ہو۔ اچھا، یہ جو سلام ہم ایک دوسرے کو کرتے ہیں نا، اس کے لیے صرف السلام علیکم کا صیغہ نہیں ہے، سلام علیکم بھی کہہ سکتے ہیں، السلام علیکم بھی کہہ سکتے ہیں، صرف السلام بھی کہہ سکتے ہیں، اور سلامہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ سارے الفاظ ہیں۔ بیسیکلی آپ سلامتی بھیجتے ہیں، سلامتی کی دعا دیتے ہیں۔ اور دیکھیں یہ کتنی خوبصورتی ہے، رات کے اندھیرے میں دو اجنبی لوگ آمنے سامنے آ جائیں، اس قبائلی سسٹم میں بھی جہاں لوگ ایک دوسرے سے مال چھین لیتے تھے تلوار کے زور کے اوپر، اور آج کے اس ماڈرن دور میں بھی جب کہ اسٹریٹ کرائم اتنے ہو چکے ہیں، تو اجنبی لوگ گزرتے ہوئے ایک دوسرے کو السلام علیکم کہیں تو فوراً دل کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ سلامتی بھیج رہے ہیں نا ایک دوسرے، یہ ایک آزمائی ہوئی چیز ہے۔ تو یہ گریٹنگز سکھائی ہیں اسلام۔ ایون یہ جنت میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا کہ وہاں پہ بھی جنتی جب ایک دوسرے کو ملیں گے سلام بھیجیں گے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ کا نام ہے، آپ ہر فرض نماز کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اللہم انت السلام، اللہ تو سلامتی ہے، سراپا سلامتی، ومنک السلام، اور سلامتی تیری طرف سے۔ تو یہ سلام، اور ہمارے مذہب کا نام بھی اسلام، سلامتی۔ تو انہوں نے جب سلام کیا فرشتوں نے، قال انا منکم وجلون، انہوں نے کہا کہ اے اجنبیو ہم تو تم سے خائف ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان سے خوف آیا۔ اس کی وجہ کیا تھی وہ یہاں پہ ذکر نہیں ہوئی، وہ سورہ الذاریات میں اور دوسری جگہوں پہ آیا کہ جب وہ مہمان داخل ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، فوراً سے گئے، ایک بچڑا ذبح کیا اور بھنا ہوا بچڑا لا کے ان کے سامنے رکھا۔ یہ قرآن میں آیا سورہ الذاریات میں اور باقی جگہوں پہ۔ اب وہ فرشتے تھے، اگرچہ انسانی شکل میں آئے تھے، لیکن وہ کھانا تو نہیں کھاتے، انہوں نے کھانا کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ پھر یہ آپ اس کو جوڑ لیں اس کے ساتھ، یہاں پہ وہ مسنگ ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کا کلپ نہیں کاٹنا آپ نے، وہ دوسری جگہ بات ہوئی ہے کہ یہ ہوا کیا تھا۔ تو وہاں ٹریڈیشن یہ تھی کہ اگر کوئی شخص آپ کے گھر کا نمک کھا لے وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا، یعنی ڈاکوؤں کے اندر بھی کوئی نہ کوئی اخلاقیات موجود تھی۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے کھانا رکھا اور وہ نہیں ہاتھ بڑھا رہے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ یہ کہیں مجھے نقصان پہنچانے تو نہیں آئے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں۔ انہوں نے پھر بعد میں کہا آپ مت ڈریں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، انسانی شکل میں آئے۔ اس سے یہ عقیدہ بھی کلیئر ہوا کہ انبیاء کو اسی وقت معلوم چلتا ہے غیب سے متعلق باتوں کا جب اللہ تعالیٰ انہیں اطلاع دیتا ہے، ادروائز نہیں پتا چلتا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، مسلم کی تو پہلی حدیث ہی یہی ہے، 93 نمبر، 92 تو مقدمے کی روایت ہے، حدیث جبرائیل۔ اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سفید لباس میں آتے ہیں، ان کے سر کے بال بھی انتہائی سیاہ، داڑھی بھی انتہائی سیاہ، اور عرب کے لوگ ان کو پہچان بھی نہیں رہے تھے، ان کے علاقے کے بھی نہیں تھے وہ، اور جسم کے اوپر آثار بھی نہیں تھے کہ کہیں دور سے مسافر آیا ہو۔ ظاہر ہے وہ کوئی جہاز میں تو اس زمانے میں لوگ نہیں آتے تھے، اگر کوئی مسافر آتا تھا تو وہ سفر بتاتا تھا اپنا، آپ لوگوں کو غسل کرنا پڑتا تھا، اور پھر وہ سیدھے آ کے حضور کے سامنے بیٹھ کے گھٹنوں سے گھٹنے جوڑ کے، یہ اس سے بھی حیران کن چیز تھی کہ نبی علیہ السلام دوزانوں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بندہ اتنا فرینک ہے کہ وہ سامنے آ کے حضور کے بیٹھا ہے جس طرح ہم تشہد التحیات بیٹھتے ہیں، اور وہ اپنے گھٹنوں کو حضور کے گھٹنوں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ لیکن حضور کا روب تھا، چونکہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں کوئی خود سے کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرتا تھا، ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک استاد کی مجلس کا تقاضا ہے۔ جس طرح آپ لوگ اکثر جو ہے وہ بالکل کوئی خیال نہیں رکھتے کسی چیز کا، لیکن یہ جو کلاس ہوتی ہے یا ٹیچرز کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے، اور پھر نبی علیہ السلام جیسا ٹیچر
کسی نے کوئی اس کے اوپر یعنی ورڈکٹ نہیں دی، سارے خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام سے سوالات کیے، نبی علیہ السلام نے جواب دیے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، مختلف قیامت کے بارے میں پوچھا، ان کا مجھے قیامت کا پتہ نہیں لیکن نشانیاں مجھے پتہ ہے، میں بتا دیتا ہوں۔ اس کے بعد پھر وہ جب چلے گئے تو نبی علیہ السلام نے خود بتایا کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، انسانی شکل میں آئے تھے تمہیں دین سکھانے کے لیے، کیونکہ تم لوگ سوال نہیں کرتے تھے تو انہوں نے سوال کرنے کے اوپر ابھارا کہ تم نہیں کر رہے تو میں پوچھتا ہوں، تاکہ انہیں پتہ چلے یہ آپ سے دین سیکھا کریں۔ تو صحابہ کرام کو یہ نہیں پتا چلا کہ یہ حضرت جبرائیل تھے۔ اگر حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوئے بھی نہ پتا چلے کہ یہ جو شخص سامنے بیٹھا ہے یہ انسان نہیں ہے، فرشتہ ہے، تو بابت شاہی کوئی نہیں۔ یہ بات، یہ لوگ بزرگوں کے بارے میں پتہ نہیں کیا کچھ کلیم کرتے ہیں جی، وہ دل کے حال جان لیتے ہیں۔ میں نے کہا چھڑ دو دل کے حال، میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں، کوئی دیکھ کے پڑھ کے مجھے بتا دے، اس طرح کوئی نہیں بتا سکتا کسی کو۔ یہ صرف پیغمبر کا پروٹوکول ہے، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور تمہاری یہ شان ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غیب پر اطلاع کرے، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی خبروں پر ایمان لے کر آؤ۔ رسولوں کے سوا کوئی شخص کوئی غیبی خبر نہیں دے سکتا، کیونکہ ان کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتا چلا، وہ خائف ہو گئے کہ میرا نمک نہیں کھا رہے، کہیں مجھے نقصان پہنچانے تو نہیں آئے۔ قالوا لا توجل، تو انہوں نے کہا مت ڈریے، انا نبشرک بغلام علیم، بے شک ہم آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں ایک بچے کی جو کہ علم والا ہوگا، اور یہ بچہ سیدنا اسحاق علیہ السلام تھے جو حضرت سارہ سے پیدا ہوئے۔ ان سے پہلے سیدہ ہاجر، جن کو آپ لوگ غلطی سے ہاجرہ کہتے ہیں، وہ لفظ ہاجر ہے، ان سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے ہوئے تھے، بعد میں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور دوسری جگہ تو آتا ہے کہ اسحاق کے ساتھ ہی ان کے بیٹے یعقوب کی بھی بشارت دے دی کہ پوتا بھی ہوگا آپ کا۔ اب یہ خوشخبری مل رہی ہے ایک ایسے شخص کو جس کی عمر 90 سال سے زیادہ ہو چکی ہوئی ہے، اور ان کی بیوی بھی 80+ ہے۔ اس کے بعد ظاہر نیچرل جواب تھا ان کا۔ دوسری جگہ تو آتا ہے کہ وہاں پہ پھر جو حضرت سارہ کھڑی ہوئی تھی نا، انہوں نے تو سیدھے اپنے ماتھے کے اوپر یوں ہاتھ مارے کہ یہ میں مطلب بوڑھی عورت کیا لوگوں کو منہ دکھاؤں گی کہ اس بڑھاپے میں مجھے اولاد ہوئی ہے، جبکہ میں بالکل بانجھ ہوں۔ ظاہر ہے کہ آلموسٹ زیادہ سے زیادہ 50 سال تک عورت جو ہے نا وہ اولاد پیدا کر سکتی ہے، اس کے بعد مینسز کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اور یہ بھی زیادہ ہے 45 سے 50 کے درمیان، اور 80 سال کی بڑھیا کسی نے ماننا بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے بشارت دی، انہوں نے کہا بشارت، انہوں نے اپنا ماتھا اس طریقے سے حیرانگی سے مارا، جس سے ہمارے جو اہل تشیع بھائی ہیں انہوں نے رزلٹ نکالا کہ ماتم کیا جا سکتا ہے۔ وہ تو خوشی سے انہوں نے اظہار کیا، اور نہ یہ تھا کہ وہ ہمیشہ یوں کرتی تھی، وہ ایک وقتی طور پہ تھا، ایک انسان کر دیتا ہے اس طرح کا ایکسپریشن دے دیتا ہے۔ قال، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابشرتمونی علی ام مسنی الکبر، کہ تم مجھے اس وقت خوشخبری سنا رہے ہو جبکہ میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں۔ فبما تبشرون، تو یہ کیسی خوشخبری ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ انہوں نے کہا میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور اولاد میری، ان کا اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، ان کا ہاں مجھے پتہ ہے اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، لیکن یہ بڑا ایک آکورڈ لگتا ہے ایک بوڑھے بندے کے لیے۔ اچھا، اس سے یہ پتہ چلا کہ انبیاء کرام جو ہیں وہ بھی انسان ہوتے ہیں، ان کے جذبات ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں، وہ بھی اسی طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں جس طرح ایک عام انسان کرتا ہے، اسی لیے وہ انسانوں کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ بڑھاپے کے اندر کون سی خوشخبری ہے؟ قالوا بشرناک بالحق، تو فرشتوں نے کہا ہم آپ کو بالکل
حق کے ساتھ یہ سچی خوشخبری سنا رہے ہیں. فلا تکم من القانطین، تو دیکھیں آپ مایوس لوگوں میں شامل نہ ہو. قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون. دیکھیں جی فوراً جوابی کلپ آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. فرشتوں نے بات ہی بڑی سخت کی تھی. وہ وقت کے پیغمبر کو کہہ رہے ہیں دیکھیں آپ اللہ کی رحمت سے تو مایوس نہ ہو، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اس طریقے سے ورڈکٹ تھی وہ اس لیے تھی حیرانگی کی تھی، نہ کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر قادر نہیں ہے یا اس کی رحمت سے بعید ہے کہ وہ کسی بوڑھے کو اولاد نہیں دے سکتا. تو جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر یہ جملہ بولا تو انہوں نے پھر اس کو جواب دیا. کیا فرمایا؟ کون نا امید ہوتا ہے اپنے رب کی رحمت سے بجز اس کے کہ جو گمراہ ہو چکا ہو. یعنی تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، یہ تو گمراہوں کا کام ہے. میں اللہ کا خلیل ہو کے ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو میرا ریئیکشن ہے وہ ایک انسانی ریئیکشن ہے، نیچرل ہے. یہ تو چھوٹا مسئلہ ہے. آپ دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں سورہ مریم میں، سورہ آل عمران میں آیا کہ انہوں نے بڑھاپے میں جا کے دعا کی کہ اے اللہ میرا سر سفید بالوں سے چمک اٹھا ہے، میری اولاد کوئی نہیں ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بھی 5 ہے، پھر بھی مجھے اولاد یعقوب کا ایک وارث دے جو میرے بعد ہیکل سلمانی میں بیٹھ کے دعوت توحید کا کام آگے چلائے. دعا مانگی. اور کلک کہاں سے ہوا آئیڈیا؟ جب بے موسمی پھل دیکھے سیدہ مریم کے حجرے میں کہ اگر مریم کو بے موسمی پھل مل سکتے ہیں تو مجھے بھی اس بڑھاپے میں اولاد مل سکتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ فرما سکتا ہے. اب فیصلہ ہو گیا. جب فیصلہ ہوا ہے آ کے فرشتوں نے خوشخبری دی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ نام کا بیٹا دے گا. نام بھی اللہ نے پہلے ہی رکھ دیا. ٹھیک ہے. صاحب علم ہوگا، خوف خدا رکھنا والا ہوگا، عورتوں سے پرہیز کرنے والا ہوگا، یعنی انتہائی شرم والا اور اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والا. تو وہاں پھر انہوں نے وہی باتیں شروع کر دی کہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی 5 ہے، یہ کیسے ہوگا؟ انسان ہے نا. ہو گیا. تو یہ ناشکری کی علامت نہیں ہوتی. انسان کے اندر جذبات ہیں. حضرت مریم کو فرشتے نے آ کے خبر دی ہے کہ آپ کو اور آپ سے ہونے والے بیٹے کو جو بغیر باپ کے پیدا ہوگا سارے جان والوں کے لیے ہم نشانی بنانے والے. میں کہتا ہوں کسی عورت کے لیے ایسی خوشخبری ہو سکتی ہے جو سیدہ مریم کو ملی ہے. لیکن جب وہ پریگننٹ ہوئی اور پھر جب بچہ ہوا تو انہوں نے کیا کہا کہ اس سے پہلے میں مر کے مٹی ہو جاتی، میں اپنے قبیلے کو کیا منہ دکھاؤں گی. اور وہی قبیلے والوں نے کہا کہ تیرے تو ماں باپ بھی ایسے نہیں تھے، یہ تو بچہ کہاں سے اٹھا کے لے آئی. حالانکہ جبرائیل انسانی شکل میں آ کے بشارت دے چکا ہے. انہیں تو چاہیے تھا کہ وہ کہتی کہ خدا خود ہی بندوبست کرے گا، لیکن وہ وقتی طور پہ انسان ہی ہے. وہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ سے جو بھی پوچھے فرشتے کے ذریعے پیغام بھجوایا. آپ نے کہنا کہ میں نے اللہ کے لیے منت مان لی ہے روزے کی. کلام نہیں آپ نے کرنا، چپ کا روزہ رکھنا ہے اور بچے کی طرف اشارہ کر دینا. وہ بچہ خود بولے گا. پھر بچہ بولا ہے جی، بچہ کیا بولا ہے وہ جناب، وہ آپ ذرا منظر امیجن کریں. ایک چھوٹا سا بچہ بولے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے پیغمبر بنایا ہے، اس نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے اپنی والدہ کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا ہے، سلام ہو مجھ پر اس دن جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. تو اس موقع پہ جا کے حضرت سیدہ مریم کی وہ جو پریشانی تھی وہ ختم ہوئی. لیکن بیچ میں وہ سارے کا سارا معاملہ تو انہیں وہ گزارنا پڑا. بشری تقاضا انسان کے ساتھ اٹیچ ہے، سیدھی سی بات ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے یہ تقاضے اٹیچ نہیں ہے تو وہ بے وقوف ہے. اور یہاں پہ تو لوگ اپنے بزرگوں کے لیے اس طرح کے تقاضے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. خود نبی علیہ السلام جب طائف میں زخمی ہوئے تو وہاں تو اب بڑی امید لے کے گئے تھے کہ طائف کے لوگ حق قبول کر لیں گے. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ پہاڑوں کا فرشتہ اللہ نے بھیجا کہ آپ اگر
خواہش رکھتے ہیں تو 2 پہاڑوں کے درمیان طائف کی پوری بستی کو سرما بنا دیا جائے. آپ نے فرمایا نہیں، ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلیں اسلام قبول کر لیں. اور وہ قبول کیا. بنو ثقیف مسلمان بھی ہوئے، بڑے بڑے جنگجو ان میں پیدا ہوئے. خود جو قاتلین حسین سے بدلہ لینے والا مختار ثقفی ہے، وہ بیٹا تھا ابو عبیدہ ثقفی صحابی کا، وہ بھی بنو ثقیف سے تھے. یہی ثقیف قبیلہ وہاں پہ آباد تھا. اب یہاں پر تو چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے پیچھے لگا دیے، آپ کا جسم لہو لہان کر دیا، آپ کی مبارک جوتیاں بھی خون سے بھر گئیں. اسامہ ابن زید ایک آپ کے ساتھ تھے جو آپ کے وہ لے پالک بچے تھے. اب واپس وہاں تو آپ امید لے کے گئے تھے کہ مکے والے تو بات نہیں سن رہے، اب واپس آ رہے ہیں تو پتہ چلا کہ مکے والوں نے بھی قتل کے فتوے جاری کر دیے کہ اب ہم اسے انٹر نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ وہ تو کانفیڈنٹ ہو گئے نا کہ باقی لوگوں نے بھی دعوت قبول نہیں کی، تو اب ہم اپنے شہر میں بھی نہیں ان کو داخل ہونے دیں گے. تو پھر نبی علیہ السلام نے اسامہ بن زید کو مکے میں بھیجا، چھپ چھپا کے مختلف سرداروں سے میٹنگ کی. ایک بندہ تیار ہوا، مطعم. اس نے کہا کہ میں مطعم بن عدی، اس نے کہا کہ میں جو ہے نا نبی علیہ السلام کو پناہ دوں گا. حالانکہ وہ کافر تھا، وہ پناہ ایک قبائلی اس سسٹم میں آپ سمجھ لیں انسانیت کی بنیاد پہ دے رہا تھا. اس نے امن دی، اور اس وقت اگر کوئی قبیلے کا ہیڈ امن دیتا تھا وہ پھر پورا قبیلہ اس کی حفاظت کرتا تھا. نبی علیہ السلام اس کی امان میں واپس داخل ہوئے. یہاں پہ تو وہ کہتے ہیں جی عبدالقادر جیلانی نگاہ مار کے شہر میں اگلا چڑھی، لوٹا جناب ادھر کرتا تھا، مرید ساڑ دیتا. خدا کا نام، دنیا کو اللہ نے اس باپ کے ساتھ چھوڑا. اور پھر حضور نے اس کی وہ نیکی ایسی یاد رکھی ہوئی تھی کہ بخاری کے الفاظ ہیں، غزوہ بدر کے موقع پر جب درجنوں مشرکین عرب قیدی ہو کر لائے گئے، آپ نے فرمایا آج اگر وہ مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور صرف مجھے کہہ دیتا، میں ان سب لوگوں کو چھوڑ دیتا اس کے کہنے کے، کیونکہ اس نے اس وقت میرا ساتھ دیا تھا. تو یہ انبیاء کرام بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو آزمائشیں ڈالی ہیں وہ ان کو اسباب کے ساتھ معاملات کو جوڑا. وہ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو غیبی انٹروین کر کے مدد فرماتا ہے، جس طرح غزوہ بدر میں فرشتے نازل ہوئے. ورنہ تو مجھے بتائیں اگر سب کچھ پری پلان ہو رہا ہو تو پھر انبیاء تو کسی تکلیف سے نہ گزرے، وہ اپنی امتوں کے لیے رول ماڈل کیسے ہوں گے؟ انہیں ساری تکلیفوں سے گزارا جاتا ہے. یہ بشری تقاضے اٹیچ ہوتے ہیں. تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً جواب دیا کہ گمراہ لوگوں کا یہ شیوا ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہوں، میں نا امید نہیں ہوں، بلکہ ایک بشری تقاضا تھا جس کی وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا. قال فما خطبکم ایھا المرسلون. تو انہوں نے کہا فرشتوں اچھا یہ بتاؤ کس کام سے آئے ہو؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین. انہوں نے کہا بے شک ہمیں بھیجا گیا ہے ایک مجرم قوم کی طرف. الا آل لوط، سوائے جو حضرت لوط علیہ السلام کی آل ان کے گھر والے ہیں، اور اس میں بھی صرف 2 بیٹیاں، بیوی بھی شامل نہیں تھی، وہ بھی آ جائے گا. وہ بچیں گے، باقی قوم لوط تباہ کی جائے گی. جو ہومو سیکچوالٹی کے مرض میں مبتلا تھے، اس کے اوپر میں تفصیلاً پہلے سورۃ الاعراف کے اندر بول چکا ہوں، آج اس ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. انا لمنجوہم اجمعین، ہم گھر والوں کو سب کے سب کو بچا لیں گے، اہل ایمان کو. پوری قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لایا، 3 بندے تھے. یہ اجمعین سے یہ نہ سمجھے کوئی ہزاروں ہیں، 3. لوط علیہ السلام، ان کی 2 بیٹیاں، بس. بیوی بھی کافرہ. الا امرأتہ قدرنا، سوائے ان کی بیوی کے جس کے بارے میں یہ طے ہو چکا ہے انہا لمن الغابرین، کہ وہ بھی پیچھے رہ جانے والوں میں ہو جائے گی. پورا پلان فرشتوں کو دے کے بھیجا گیا. اچھا اب یہاں پہ اگلا حصہ اس واقعے کا مسنگ ہے، جو دوسری جگہ قرآن میں آ چکا، کہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جھگڑنے لگے فرشتوں کے ساتھ کہ اچھا تم ساری قوم کو برباد کرنے کے لیے آئے ہو. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم بڑے نرم دل تھے،
لیکن وہ جھگڑے میں تفصیلات کیا ہیں وہ تورات کے اندر آئی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے ڈسکشن کی کہ اچھا اگر 10 بندے بھی اہل ایمان ہوئے نا تو تم نے اس قوم پہ عذاب نہیں لانا. اب فرشتوں کو پتا تھا کہ بندے ہی 3 ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا جی وعدہ آپ سے, اگر 10 بندے بھی مومن نکل آئے نا عذاب ٹال دیں گے. حالانکہ فرشتوں کی کیا مجال ہے کہ وہ خود سے ڈسیژن کر کے عذاب ٹال سکے. وہ یہ جو وعدہ کر رہے تھے تو حضرت ابراہیم کو بھی فوراً پتا چل گیا کہ یہ جو میرے ساتھ اپنی اتنی فریگنس شو کر رہے ہیں تو یقیناً لگتا ہے کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں. پھر انہوں نے 5 میں بات کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. ابراہیم علیہ السلام کو کہا, انہوں نے کہا آپ خلیل اللہ ہیں, آپ کی بات رکھیں گے, تھوڑی زبان رکھیں گے. 5 بھی نکل آئے نا تو عذاب نہیں بھیجیں گے. وہ 5 بھی نہیں نکلے, 3 نکلے. تو اللہ تعالیٰ نے مختصراً اس واقعے کا ذکر قرآن میں بھی کیا ہے جو تورات میں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل تھے, وہ فرشتوں سے جھگڑنا شروع ہو گئے. خیر اب یہ فرشتے جو ہیں وہ پہنچ گئے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس. فلما جاء آل لوط المرسلون, تو جب یہ فرشتے انسانی شکل میں آئے لوط علیہ السلام کے خاندان میں, یعنی آپ کے گھر آئے, مہمان بنے, آؤٹ سائڈر تھے, اور لوط علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے. انہوں نے انہیں اپنے گھر میں رکھا, اور لوط علیہ السلام کو بھی یہ نہیں پتا کہ یہ فرشتے ہیں. دیکھیں وہاں ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتا, یہاں لوط علیہ السلام کو بھی نہیں پتا. اور لوط علیہ السلام جو ہیں یہ بھتیجے ہیں حضرت ابراہیم کے, ایک ہی زمانے میں. سورۃ العنکبوت میں آیا کہ ایک لوط ایمان لے کر آیا ابراہیم کے اوپر. ابراہیم علیہ السلام پہ سب سے پہلے جنہوں نے تصدیق کی ان کے پیغمبر ہونے کی وہ لوط علیہ السلام تھے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی پیغمبر بنا دیا. اللہ کے علم میں تو ہمیشہ سے تھے, لیکن ایک ظاہری سبب تو بنتا ہے. تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آمورا کی جو بستی تھی جو ڈیڈ سی کے کنارے, وہاں آئے. اب وہاں پہ انسانی شکل میں جب فرشتے آئے ہیں, اور وہ ہمیں تفصیل ملتی ہے اسرائیلی روایتوں کے اندر, یہاں پہ بھی اشارتاً آپ کو اندازہ ہو جائے گا, وہ نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے جن کے ساتھ برائی کی عادت پڑ چکی ہوئی تھی قوم لوط کو. اور یہ اللہ تعالیٰ نے پلان کیا کہ وہ خود آئیں گے لوط علیہ السلام کے پاس کہ ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کریں بدکاری کے لیے. نعوذ باللہ. قال انکم قوم منکرون, تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہو, مہمان ہو تم. اب لوط علیہ السلام پریشان تھے کہ یار یہ لڑکوں کی شکل میں اتنے سارے لڑکے آئے ہیں مدرسے کے اسٹوڈنٹ, تو کہیں یہ مولویوں کے ٹائے نہ چڑھ جائیں. ظاہر ہے ایک پیغمبر نے اسی طریقے سے سوچنا ہے, ان کی قوم یہی کام کر رہی تھی, تو بڑے پریشان ہوئے. ان کا تم لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہو, تمہیں پتہ ہی نہیں ابھی علماء کے ہاتھ نہیں لگے ہوئے. اللہ اکبر. قالوا بل جئناک بما كانوا فيه يمترون, تو فرشتوں نے کہا ہم اجنبی نہیں ہیں بلکہ ہم وہ چیز لے کے آئے ہیں جس کے بارے میں آپ کی قوم آج تک شک میں مبتلا تھی. یہاں پہ تو وہ الفاظ مسنگ ہیں جو دوسری جگہ قرآن میں آئے ہیں. یہ فوراً نہیں فرشتوں نے اپنا تعارف کروا دیا. وہاں پہ الفاظ ہیں, لوط علیہ السلام نے کہا کاش میرے پاس کوئی مضبوط قلعہ ہوتا, میں اپنے مہمانوں کی حفاظت کر لیتا, ان بچوں کی حفاظت کر لیتا, علماء کرام سے انورٹڈ کاماز میں اپنی قوم کے لوگوں سے. پھر وہ ان کے دروازے پہ آ کے کہتے ہیں کہ یہ بچے لڑکے ہمارے حوالے کرو. پھر لوط علیہ السلام اپنی قوم سے باقاعدہ بحث کرتے ہیں کہ دیکھو یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں, تم نے اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کا جوڑا بنایا, یہ تم کیا حرکت کر رہے ہو. لیکن وہ باز نہیں آ رہے تھے. تو وہاں پہ لوط علیہ السلام نے بڑے درد سے کہا کاش میرے پاس کوئی ایسا قلعہ ہوتا کہ میں اپنے مہمانوں کی حفاظت کر لیتا. جب اس پوائنٹ پہ پہنچے لوط علیہ السلام کی پریشانی دیکھی, پھر فرشتوں نے کہا حضرت پریشان نہ ہو, ہمارے ساتھ انہوں نے کیا کرنا ہے, ہم ان کے ساتھ جو کرنے آئے ہیں وہ دیکھیں ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں. ہم تو فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں آئے. وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ, اور ہم لے آئے ہیں حق. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ, اور بے شک ہم آپ سے سچ کہہ رہے ہیں, یعنی ہم ان کے لیے عذاب کا فیصلہ لے کر آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے.
فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، تو آپ اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو رات کے حصے میں لے کر نکلے، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور آپ نے خود پیچھے پیچھے چلنا ہے، اپنے گھر والوں کو آگے آگے چلانا ہے، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور دیکھیں آپ کے اہل خانہ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے گا۔ ظاہر پیچھے سے چیخوں کی آواز آ رہی تھی، آسمان سے پتھر برس رہے تھے۔ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور آپ نے وہاں تک چلتے رہنا ہے جہاں تک اللہ کا حکم ہے، رکنا نہیں ہے آپ نے۔ اللہ اکبر۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرِ، اور ہم نے وحی کے ذریعے لوط علیہ السلام کو اپنا فیصلہ سنا دیا، کیا؟ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، کہ صبح ہوتے ہی آپ کی قوم کی جڑ کاٹ کر رکھ دی جائے گی، ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ اب وہ الفاظ بھی آگے ہیں جو میں نے کچھ ذکر کیے، وہ یہاں پہ بھی آ رہے ہیں۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، تو وہ شہر والے بڑے خوشی کے ساتھ آئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس۔ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونَ، تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ میرے مہمان ہیں، خدا کے لیے کوئی، میں بھی تمہاری اسی قوم سے تعلق رکھتا ہوں، میری عزت کا کوئی خیال رکھو۔ جو تم منہ کالا کرتے ہو وہ اپنا جو معاملہ چلا رہے ہو وہ تو چلاتے رہو، جو تم نے جہنم کمانی ہے، لیکن میرے مہمانوں کے ساتھ تو یہ کچھ نہ کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ، اور اللہ سے ڈرو اور مجھے اپنے مہمانوں کے سامنے اس طرح رسوا نہ کرواؤ۔ قالوا اولم ننهك عن العالمین، تو آگے سے دیکھیں قوم کیا کہہ رہی ہے، کیا ہم نے تمہیں پہلے منع نہیں کیا سارے جہان والوں کی طرفداری کرنے سے؟ قال هؤلاء بناتی، تو انہوں نے کہا کہ یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے تو ان کے ساتھ کوئی تعلق قائم کرو، لیکن ان کے ساتھ ایسا نہ کرو۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے محبوب مجھے تیری زندگی کی قسم، وہ لوگ اپنی طاقت کے نشے میں مست ہو چکے تھے اور بہک گئے تھے۔ فأخذتہم الصیحۃ مشرقین، اور صبح جب سورج نکل رہا تھا، اشراق کا وقت تھا، تو ان کو ایک سخت کڑک نے آ لیا۔ فجعلنا عالیہا سافلہا، پس ہم نے ان کی بستی کو زیر و زبر کر کے رکھ دیا، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ہم نے آسمان سے ان پر کنکر برسائے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ، بے شک اس واقعے میں عبرت ہے، عبرت کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و تفکر کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا اس میں نشانی ہے۔ ویسے تاریخ میں تو ملتا ہے وہ آتش فشاں پھٹا، ظاہر ہے کوئی ظاہری سبب تو اللہ نے بنایا، اس میں سے پتھر نکلے اور ہر ایک بندے کے حصے کا پتھر تھا جو اسے لگا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی چل رہی تھی، جب اس نے اپنی قوم کی چیخو پکار سنی تو اس نے مڑ کے پیچھے دیکھا اور کہا ہائے میری قوم، تو اس پہ بھی آ کے اس کے حصے کا پتھر لگا۔ ظاہر ہے اس نے بھی مرنا تھا، وہ کافرہ تھی، لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اور نوح علیہ السلام کی بیوی بھی، یہ دو ایسے پیغمبر ہیں جن کی بیویاں کافرہ تھیں۔ سورہ تحریم میں آیا کہ ہمارے یہ دو بندے بھی ان کو نہیں بچا سکے اللہ کے عذاب سے، کیونکہ انہوں نے حق نہیں قبول کیا۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بے شک یہ بستی آباد ہے اس راستے کے اوپر۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہیں، جو بات ماننا چاہیں، ان کے لیے ظاہر نشانی ہے اس واقعے میں۔ یہاں پہ اس قوم کا ذکر مکمل ہوا۔